شوہر سے لڑائی جھگڑے کے بعد میں اپنے میکے آ گئی تھی۔ یہاں پر میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں پرنسپل صرف مجھے ہی بلاتا تھا اور پھر اکیلے میں ہم دونوں۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ میرا اور میرے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ اصل میں شوہر تو میرا اچھا انسان تھا، لیکن اس کے گھر والے اسے کہیں بھی ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا کیا تھا۔ اب لڑائی جھگڑا صبح و شام ہونے لگا تھا اور ابھی تک مجھے اولاد کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی نہیں سنائی تھی تاکہ میں ہلکا سا بھی ان کا منہ بند کر سکوں۔ خیر 8 مہینے جب میری شادی کو ہو چکے تھے تو میرے شوہر نے بھی میری طرف سے تھوڑا سا منہ موڑنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس کی زبان سے بھی میں نے کئی بار یہ سن لیا تھا کہ اسے اولاد چاہیے، جو کہ میں اسے نہیں دے پا رہی تھی۔ بس اسی وجہ سے ہی لڑائی جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ میں اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے میکے میں آ چکی تھی۔ یہاں پر کچھ وقت تو میں نے ایسے ہی گزارا، لیکن اب میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس سے میں اپنے گھر والوں پر بوجھ نہ بن پاؤں اور اپنا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ بس پھر میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کے لیے انٹرویو دیا تھا، جہاں پر میری نوکری بھی ہو گئی تھی۔ وہاں پر مجھے مینجمنٹ میں ہی نوکری ملی تھی، جو کہ میری ڈریم جاب بھی تھی، کیونکہ مجھے وہاں پر کلاسز میں کھپت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں صرف اوپر والے ہی کام کیا کرتی تھی اور مین کام میرا پرنسپل کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ پرنسپل بہت ہی اچھا انسان تھا، پہلے میں بھی یہی سمجھا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میرے سامنے آئی اس نے میرا نظریہ ہی بدل دیا تھا، کیونکہ پرنسپل کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کے آس پاس رہوں اور جو چیزیں وہ کہے میں ان کو پورا کیا کروں، اور کہیں نہ کہیں میرا دل بھی اسی کام کے لیے آمادہ تھا کہ میں ان کے آفس میں ہی ان کے پاس موجود رہوں، اور جو بھی کوئی میرے پاس کام وغیرہ پوچھنے آیا کرتا تھا میں اپنا ہی حکم جاڑ کر انہیں واپس بھیج دیا کرتی تھی۔ پرنسپل بھی مجھے اس بات سے کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ خوش ہوتا تھا، کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے مجھے بھی کبھی میرے کام کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اسے یہی ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں۔ پرنسپل شادی شدہ تھا، 2 بچے تھے، لیکن وہ گھر کم ہی جایا کرتا تھا، زیادہ تر وہ یہیں پر رہتا تھا۔ اس لیے اسکول کی چھٹی کے بعد وہ بالکل اکیلا ہوتا تھا، اور مجھے اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ چھٹی کے بعد 1 گھنٹہ تم یہیں پر رکو گی، اور جو بھی دن میں کام وغیرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں رپورٹ جمع کروا کر ہی جایا کرو گی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ چھٹی کے بعد مجھے کیوں روکنا چاہتا ہے، حالانکہ میں شادی شدہ تھی اور اس بات کو میں بڑے اچھے سے سمجھ سکتی تھی، اور مجھے اس چیز میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں شادی شدہ تھی تو کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے یا میں نے کچھ اور کیا ہے۔ میں چھٹی ہوتے ہی فوراً اس کے پاس چلی جاتی تھی، اور دن میں جو بھی کام ہوا ہوتا تھا اس کی رپورٹ جمع کروانے کے فوراً بعد میں اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس پورے دورانیے میں وہ میری باتیں نہیں بلکہ مجھے سنا کرتا تھا۔ میں اسے ضروری باتیں بھی بتایا کرتی تھی، لیکن وہ اسے ہنس کر ٹال دیتا تھا، اور جب میں کوئی کوسچن وغیرہ کرتی تھی تو وہ کہتا کہ تمہیں اس کا جواب بعد میں مل جائے گا۔ میں چلی جاتی، لیکن مجھے ایک چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ایک بار تو میں تھوڑی پریشان بھی ہو رہی تھی، اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ دراصل میرا شوہر کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میں اپنے سسرال کو چھوڑ کر یہاں پر میکے میں رہتی ہوں۔ بس اسی وجہ سے مجھے پریشانی رہتی ہے کہ مجھے ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، میری تو ابھی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی رہے تھے کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور میری خواہشات، میرے ارمان وہ تو سوکھے جا رہے ہیں، جو کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ
پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے سمجھایا اور اپنی باتوں میں لے آیا۔ کہنے لگا کہ دیکھو، اب تم شادی شدہ ہو، تمہارا لائسنس بنا ہوا ہے، تو تمہیں اپنے ارمانوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ پورے کہاں سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر تم ایک دو بار کہیں اور بھی وقت گزار لوگی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا۔ یہ بات سننے کے بعد مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا اور شرمندگی بھی کہ یہ کتنا نیچ انسان ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر میں وہاں سے اٹھی اور چلی گئی۔ پوری رات اس کی باتوں نے مجھے سونے نہیں دیا، اور جب میں نے غور سے سوچا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے جو مشورہ دیا ہے وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ خیر کچھ ہی دنوں کے بعد اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ اس نے سارے اسٹاف کو چھٹی دے دی تھی اور صرف مجھے ہی کہا تھا کہ مینجمنٹ کا کچھ کام رہتا ہے، تمہیں یہاں پر آنا ہوگا، باقی یہاں پر کوئی بھی اسٹاف ممبر نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا۔ جب اس نے مجھے سیلری نہ ملنے کی دھمکی دی تو میں مان گئی تھی۔ اب میں صبح 8 بجے جایا کرتی تھی اور 11 بجے میں واپس آتی تھی۔ اس دورانیے میں میں اور اسکول میں پرنسپل کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ 3 گھنٹے ایک مرد اور عورت اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ شیطان کسی بھی وقت غالب آ سکتا تھا۔ بس پھر ہمارے درمیان بھی نہ چاہتے ہوئے یہی سب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں صبح نہا دھو کر فریش ہو کر جاتی تھی اور پرنسپل بھی پورا موڈ بنا کر بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا تو وہ آرام کرنے کے لیے انگڑائیاں لینا شروع کر دیا کرتا تھا۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ اب اس کا ذہن بن چکا ہے۔ بس پھر اس کے بعد میں بھی اپنے بال وغیرہ سنوارنے شروع کر دیتی تھی۔ جب وہ گہری نیند سو جاتا تھا تو میں اسے بیٹھے دیکھتے رہتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ خیر جب وہ اٹھتا 11 بج چکے ہوتے تھے تو مجھے کہتا کہ مجھے مزید آرام کرنا ہے، تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ۔ جب میں یہ بات سنتی تو مجھے دکھ بھی ہوتا اور خوشی بھی۔ خوشی اس چیز کی کہ اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، اور دکھ اس چیز کا کہ وہ آرام سے سو رہا ہوتا تھا اور میں یہاں پر اس کی نوکرانی بنی بیٹھی ہوتی تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ زندگی میں جو بھی فیصلہ لینا ہو وہ سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، یا کسی کے بارے میں اگر کوئی رائے قائم کرنی ہو تو سوچنا چاہیے۔ اب میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ مجھے کسی ایسی چیز کے لیے بلا رہا ہے، بلکہ وہ یہ نہیں، وہ صرف کام کے سلسلے میں بلایا کرتا تھا، اور ایک میں تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں سوچ رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔